اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم دین کی کہانی۔ ایک عالم دین بغداد شریف میں رہا کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس ان کے بہت زیادہ طالب علم تھے۔ بڑے دور دور سے ان کے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن عالم صاحب کا حج جانے کے لیے پروگرام بنا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلو ساتھ میں چلتے ہیں۔ تمام شاگردوں کو ساتھ میں لیا اور نکل گئے۔ جانے کے بعد چلتے رہے ایک گرجا گھر پڑا۔ گرمی بڑی شدید تھی، بڑی شدت کے ساتھ گرمی تھی، بہت تیزی سے دھوپ تھی، پسینے آ رہے تھے۔ تو کہا کہ کہاں آرام کیا جائے؟ تو عالم صاحب نے گرجا گھر کے سایہ دیکھا تو کہا چلو یہیں آرام کر لیا جائے۔ اس کے سائے میں بیٹھ گئے، گرجا گھر کے سائے میں بیٹھ گئے، آرام کیا تو وہاں پر آرام کرتے کرتے نیند آ گئی۔ تو بچے جو تھے شاگرد وہ سو گئے اور عالم صاحب کو نیند نہیں آئی۔ عالم صاحب اٹھے اور وضو بنانے کے لیے پانی تلاش کرنے لگے۔ پانی تلاش کر رہے تھے تو پانی تو نہیں ملا۔ گرجا گھر کی چھت پر ایک لڑکی دکھائی دی، بڑی حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی تھی۔ گرجا گھر پر جب انہوں نے دیکھا لڑکی کو تو اب وہ پانی بھول گئے، وضو وہ بھول گئے کہ ہم پانی تلاش کرنے وضو کے لیے آئے تھے، بلکہ وہ لڑکی کو دیکھنے لگے۔ لڑکی کو دیکھ رہے تھے، لڑکی تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، لیکن ان کا دل جو تھا اس لڑکی پر آ گیا۔ اب پانی چھوڑ دیا، وضو بنانا بھول گئے۔ گرجا گھر کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے راہب نکل کر آیا۔ کہا کیا بات ہے، کون ہو آپ، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں فلاں جگہ کا عالم ہوں اور حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایسی بات ہے، میں نے آپ کی جو گرجا گھر کی چھت ہے اس پر لڑکی دیکھی، بڑی حسین جمیل اور بڑی خوبصورت لڑکی ہے، وہ آپ کی کون ہے؟ کہا کہ تم اس لڑکی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم تو مسلمان ہو، عالم دین ہو، تم اس لڑکی کے بارے میں کیوں پوچھ کر رہے ہو؟ کہا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے؟ کہا وہ میری بیٹی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، بڑی حسین اور خوبصورت لڑکی ہے، کیا آپ اتنا کام کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی سے آپ یہ معلوم کر لیں کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، مجھ سے شادی کر لے؟ راہب نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو آپ، مسلمانوں کے عالم ہو اور آپ ایسی باتیں کرتے ہو، آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کہا اللہ کے بندے، میں اب کیا کروں، میرا دل اس لڑکی پر آ گیا ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر میں تیار ہوں، وہ جو چاہے گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی سے معلوم کرتا ہوں، ویسے تو ہمارا دین نصرانی ہے، تم مسلمان ہو، ویسے تو راضی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہاں کوئی اور ہوتا تو میں اس کی شادی بغیر کچھ پوچھے اس سے کر دیتا ہے، لیکن تم مسلمان ہو، عالم دین ہو، تم پر یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے کہا کہ جاؤ تو صحیح، آپ اس لڑکی سے پوچھو، اب میں کیا کروں، میرا دل اس پر آ گیا ہے، جو چاہے گی مجھے منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، یہ سارا واقعہ سنایا، ایسا واقعہ ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، لیکن شرط ہے کہ ان کو بولو کہ وہ نصرانی دین قبول کریں، سب سے پہلی شرط نصرانی دین میں آ جائیں، ان سے شادی کر لوں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے آ کے عالم صاحب سے کہا کہ اب آپ نصرانی دین میں آ جائیں، بیٹی کہتی ہے کہ میں تیار ہوں، شادی کر لوں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس عالم نے فوراً ہی نصرانی دین قبول کر لیا اور اپنا دین چھوڑ دیا، اب یہ عالم نصرانی ہو گیا۔ تو راہب نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس مہر کے لیے تو کچھ ہے نہیں، اب تم فقیر آدمی ہو، کہاں سے ادا کرو گے؟ تم مجھے بتاؤ، کوئی اگر میرے لائق کام ہو تو میں کمائی کر لوں گا، اور جو بھی مجھے محنت کے پیسے ملیں گے میں ان سے مہر چکا دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، 1 سال تک تم خنزیر چراؤ گے، 1 سال تک خنزیروں کو دیکھ بھال کرو گے۔ وہ عالم جس سے خطبہ دیا کرتا تھا اس کے آسا سے اب وہ خنزیر چرانے کے لیے جاتا ہے، خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ادھر اس کے جو شاگرد تھے یہ نیند سے بیدار ہو گئے، اور اتنی جلدی ہو گیا، 1-2 گھنٹے کے اندر یہ ساری باتیں ہو گئی۔ وہ دروازے پر گیا، گرجا گھر کے راہب سے ملاقات ہوئی، اس کی بیٹی سے بات ہوئی، اور ادھر 1-2 گھنٹے کے اندر سارا کچھ معاملہ ہو گیا۔
ادھر شاگرد اٹھ کر شاگردوں نے دیکھا کہ استاد صاحب غائب ہیں، تو استاد صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ پاس ہی میں گرجا گھر کے دروازے پر جب پہنچے تو راہب سے پتہ چلا کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ تو شاگردوں کو بہت شرمندگی ہوئی، بہت ندامت ہوئی اور کہنے لگے یہ کیا کر دیا ہمارے استاد صاحب نے۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے اس جگہ پر جہاں وہ عالم اپنی عصا سے جس سے خطبہ دیا کرتا تھا وہ خنزیر چرا رہے تھے۔ کہا اللہ کا خوف کرو، آپ ہمارے استاد ہو اور آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی آیتیں سنائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ تو بولا کہ تم مجھے نہ بتاؤ، میرا دل اب اس لڑکی پر آ گیا ہے، اب مجھے نہ بتاؤ کیونکہ تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ کوئی اثر نہ ہوا۔ شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، اسے چھوڑ دیا اور حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ شاگرد جب وہاں سے واپس آ گئے تو انہوں نے صلاح مشورہ کیا کہ چلو دیکھتے ہیں استاد صاحب کا کیا حال ہے، ابھی بھی وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ایک بار وہ سمجھاتے ہیں۔ ان کے شاگرد آئے عالم کے پاس اور پھر قرآن کی آیتیں سنائیں، پھر دینی باتیں بتائیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، خنزیر چرا رہے تھے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے استاد صاحب کا بہت سمجھایا لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ پھر ہم اپنا راستہ دیکھ کر واپس ہوئے تو ابھی بھی تھوڑی دور چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آنے لگی۔ ایک آواز آ رہی تھی، رکو رکو اللہ کے بندو رکو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، ہمارے استاد صاحب تھے۔ وہ آواز دے رہے تھے رکو۔ ہمارے قریب آئے اور کہنے لگے سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ استاد صاحب نے کہا یہ جو سب آپ نے دیکھا ہے یہ سب ایک آزمائش تھی، اس سے مجھ سے کوئی خطا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ حساب لیا اس کا اور میں آزمائش میں تھا۔ میں نے اب توبہ کر لی ہے، جو تم نے دیکھا ہے ابھی تک یہ ساری باتوں سے میں نے توبہ کر لی اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ شاگرد کہتے ہیں ہمیں بڑا خوشی ہوئی، ہم بہت خوش ہوئے اور استاد صاحب کو لے کر اپنے استاد صاحب کے ساتھ پھر ہم بغداد شریف لوٹ آئے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ ویسے ہی اسی طریقے سے ہم پھر استاد صاحب کے پاس پڑھنے لگے۔ ایک دن استاد صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے تو دروازے پر کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم نے دروازہ کھولا، دروازے پر ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ اس عورت نے کہا ہم آپ کے استاد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے بولو کہ فلاں راہب کی بیٹی تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ جب استاد صاحب کو بتایا گیا تو استاد صاحب باہر آئے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں اب اپنا دین بدل چکی ہوں اور آپ کے دین میں آ چکی ہوں۔ میرے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے دین محمدی کے بارے میں مجھے بتایا، سمجھایا، میں بس اسی ٹائم سے کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ اب آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ مجھے کلمہ پڑھا دو، آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ استاد صاحب نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھا دیا اور جب وہ کلمہ پڑھ کے داخلہ اسلام ہوئی پھر کہنے لگے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو استاد صاحب نے پھر اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ شاگرد کہتے ہیں کہ پھر اسی طریقے سے استاد صاحب سے پڑھنے لگے اور استاد صاحب سے ایک بار ہم نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اس آزمائش میں پڑے تھے کس وجہ سے پڑے تھے؟ آ گئی وہی بات نکل گئی جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا۔ استاد صاحب کہنے لگے کہ بیٹو آزمائش میں اس لیے پڑا تھا کہ میں جا رہا تھا تو ایک نصرانی دھرم کا انسان آ کے میرے گلے سے لگ گیا۔ جیسے ہی میرے گلے سے لگا تو میں نے اسے جھٹک دیا، میں نے اسے جھنجھوڑ دیا اور ہٹا دیا، اور ہٹ جا تو تجھ جیسا ناپاک انسان میرے گلے لگتا ہے، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ مطلب میں نے اپنا انا میں آ کے اسے بہت کچھ کہہ دیا۔ جب اس نے اتنا سنا مایوسی کے ساتھ پیچھے ہٹا اور کہا تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو کہ میں تم سے بہتر ہوں، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا اور جاتے وقت کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں داخل اسلام ہو چکا ہوں، انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم نے اس طریقے سے مجھے جھنجھوڑ کر اپنے سے الگ کیا ہے، اللہ اس کا حساب لے گا، اسی وجہ سے میں اتنی بڑی آزمائش میں پڑا تھا۔ تو
تو انسان کو کبھی گھمنڈ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک غریب انسان ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے خوش اخلاقی سے ملتا ہے، آپ کو نہیں چاہیے کہ اس کو نظر انداز کر دو یا اس کو ڈانٹ کر بھگا دو۔ اگر آپ کا کوئی اسٹیٹس ہے، آپ اچھی حیثیت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، اور آپ کے پاس اگر کوئی غریب ہے آ کر بیٹھ جائے تو ایسا نہ کرنا کہ غریب کو ہٹا دو اور اس کو ڈانٹ کر بھگا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔